مجھے کوئی کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم کوئی الگ مخلوق ہے. From 61 to 1973, I was president of the Pakistan College Teachers Association. جس زمانے میں بھٹو صاحب کے خلاف ایجیٹیشن تھا, لاٹھی چارج ہوئی, ہم جیل گئے, ہم تھانوں میں دن رات گھومتے رہے, 12 بجے 1 بجے 3 بجے رات کو. میرے والد دوسرا فلپ سائڈ یہ ہے, میرے لیے جو مصیبت بن گئی تھی وہ یہ ہے کہ میرے والد ہائی کورٹ کے جج بھی تھے. تو ان بیچاروں کو میں نے گھر چھوڑ کے دوسرا گھر لیا تاکہ ان پر یہ نہ ہو کہ پولیس جب مجھے اریسٹ کرنے آئے تو یہ ہو کہ وہ ایک جج صاحب کے گھر پہ جا رہے ہیں. تو میں نے اپنے پیرنٹس سے کہہ دیا تھا کہ بھائی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اور میں نے اپنے باپ سے کہہ بھی دیا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر یہ مجھے تھانے لے جاتے ہیں یا مجھے اگر بند کر دیتے ہیں تو آپ بیل دینے نہیں آئے, میرا ایسوسیشن جو ہے وہ جو بھی مجھے اپنے طے کرنا چاہتا ہے وہ کرے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ there is something like male and female and somebody should be polite to me because I'm a female or something like that. The only one thing that I was very particular and conscious about, and that I will advise you, کہ شاید اس کی ایک بڑی وجہ جو ایک کانفیڈنس اور لاپرواہی کی تھی وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں بھی ظاہر ایسوسیشن میں بہت سارے لوگ تھے. وی آر اباؤٹ 17,000 اور 18,000 ٹیچرس. تو اس میں ایسے بھی لوگ تھے جو کہ وہ ویری فیشنیبل اور یہ ہوئے. I was very particular about, as you see me dressed today, long sleeves, high collar. I'd like to see me dressed today. I have been dressed always like that, and that has been the reason that I'm sitting with a whole lot of ministers. I'm sitting with a whole lot of chief ministers. I'm not conscious about my clothes. I'm not conscious about کہ میرا کچھ کوئی نظر آ رہا ہے کچھ. اس سے ہم بالکل مبرّت ہیں. that is a very good feeling. یہ دوسرے لوگ اور مجھے نہیں اپنی I have to be neat and clean, but I don't have to be overdressed. یہ ستارے یہ وہ سب کچھ یہ میرے ڈکشنری میں نہیں ہے. تو یہ ہم اس لیے یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ کو شاید جب آپ اس وقت تو ہم آئی ایم سٹنگ ان ایم ڈیز آفس, مگر میری زیادہ تر زندگی سیکشن آفیسر کے ڈیسک کے پاس گزری ہے. وہ کرسی یہی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جس میں ہم منسٹر بعد دو بار منسٹر بنے, اسی سیکشن آفیسر کی کرسی جس میں کوئی تلا نہیں کچھ نہیں, اسی پہ بیٹھے ہوئے اور ان سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ مارشل لا ریگولیشن سو اینڈ سو کا جو ہے اس میں شک نمبر یہ ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے, اس کی یہ ہے وہ ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے, انگریزی مجھے نہیں لکھنی آتی ہے, تو ہم کہتے ہیں لاؤ ہم لکھ کے تمہیں دیتے ہیں. اس طرح سے نوٹیفیکیشن سیکرٹری کے پاس لے جاؤ, اس سیکشن آفیسر وہ سیکشن آفیسر. مگر یہ ہے کہ یو مسٹ acquaint yourself with everything that is happening. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے the secret of I think success is کہ ہمارے یہاں جو مرد حضرات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریچنگ دا ٹاپ مینس کہ جو لوور گریڈ کے آفیسرز ہیں جب آپ ایک لیول پہ آ جاتے ہیں تو یو کین ٹاک ٹو دیم ویری کیئرلیسلی. آپ ان سے بات کر سکتے ہیں ان اے ویری جیسے کہ آپ سپیریئر ہے وہ. یہ میں نے کبھی نہیں کیا. اور ہم آئی آلویز ریکمینڈ ٹو یو کہ ایون ٹوڈے I pick up the phone, I ring any office, governor house, chief minister house, anything. I talk to the operator, I tell him کہ بھائی, and most of the calls I make myself. تو I always say کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اچھا ابراہیم نام ہے. اچھا ابراہیم کیسے ہو تم, بچے سب خیریت سے ہیں؟ یا ہاں میڈم سب ٹھیک ہیں. اچھا بھائی مجھے یہ ذرا کام کر دو, تو you do it for me.
اینڈ دیٹ از وائی آئی ہیو نو پرابلم ود اینی باڈی, کیونکہ سب لوگ یعنی ہر آدمی جو ہے وہ چاہے اتنا ہو ان لیول آف مینجمنٹ یا اتنا ہو, ایوری باڈی لائکس ٹو بی ٹریٹڈ ود ریسپیکٹ, اینڈ وین یو ڈو دیٹ دین یو آدھا جو کام ہے نا آپ کا وہ ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ آئی ٹیل یو دیٹ از دا سیکرٹ آف گڈ لیڈرشپ. اینڈ آف کورس مجھے ظاہر ہے آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یو آلریڈی ہیو اے گڈ لیڈر ہیئر, کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں تو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ آل دیٹ یو کین پاسبلی اباؤٹ دا پرسن یو آر گوئنگ ٹو سی. اگر وہ آپ کو کوئی کام ہو یا کوئی ڈسکشن ہو تو اس کی پرسنالٹی کے بارے میں بھی معلوم کریں. کچھ لوگ جو ہے جیسے اب ظاہر بہت سارے بیوروکریٹس ہیں, کچھ بیوروکریٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے پرٹیکولر ہوتے ہیں اور دے وانٹ, اگر آپ کوئی میمورینڈم لے کر جائیں تو آپ انہیں سمجھا دیں یا آپ فائل میں پریزنٹ کریں, آپ ایک پیپر نہ لے جائیں. ایک بیوروکریٹ جو تھے ان کا نہایت بعد میں میرے بہت اچھے دوست ہو گئے, وہ ایک ہم ان کے پاس ایک فائل لے کر گئے تھے جب ہم ٹیچرز ایسوسی ایشن میں تھے, اور ہماری ایز یوزول وہ تنخواہ نہیں ملی تھی اور تنخواہ بڑھانے کی بات اور یہ وہ, تو یہ جو ایک فائل لے کر گئے تھے جو آرڈنری آفس فائلز ہوتے ہیں, تو اس میں 2 سوراخ ہوتے ہیں, تو سوراخ کو تو مجھے اور کچھ نہیں ملا, تو میں نے کیا کیا کہ شو لیسز نہیں ہوتے ہیں, تو شو لیسز جس میں وہ تسمے جو ہوتے ہیں اس میں آگے کی طرف ایک پلاسٹک کا وہ ہوتا ہے, تو میں نے وہ تسمے لگا کر اور پلاسٹک کے اوپر سے میں نے اس کو وہ کر دیا تھا. خیر وہ ہم لوگ پہلے اس صاحب سے کبھی نہیں ملے تھے, وہ صاحب بہت سندھ میں بہت اچھے آفیسر سمجھے جاتے ہیں اور لوگ اسے کانپتے ہیں. تو جب یہ فائنانس سیکرٹری ہوئے تو ہم لوگ گئے ان کے پاس, ان کے آفس میں بیٹھے رہے, وہ آئے نہیں تھے. اسی دن چارج ان کو لینا تھا, لمبے تڑنگے آدمی بہت. خیر جب وہ آئے آفس میں تو ان کا بھی وہ بڑا ڈرامہ تھا مجھے معلوم ہے. وہ آئے آفس میں اور کھڑے رہے, اور ہم لوگ جیسے 8 آدمی بیٹھے, جیسے ہم لوگ تو ہیں ہی نہیں, اور اگر ہے تو مکھی مچھر ہے کیا ہے, یہ ایسے انہوں نے کچھ ایسے دیکھا اور کھڑے رہے اپنے ڈیسک کے اوپر اور کہنے لگے کہ کچھ پتہ نہیں فلاں آیا کچھ اپنے. اس کے بعد ہم لوگ اب انتظار کر رہے ہیں کہ صاحب منہ کھولے تو ہماری طرف دیکھیں, تو ہم چپ بیٹھے ہیں. اچھا اب وہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ یہاں کوئی ہل نہیں رہا ہے, تو اس نے کہا کہ whose file is this? تو ہم یہاں سامنے بالکل سامنے بیٹھے. I said this is my file. So he said, and who are you? I said my name is Anita Ghulam. Your association has got lots of money. You can't afford office ribbons. You buy shoelaces. I said I don't know very seriously. I said that was the only thing available. So that's what I did. اب تھوڑا سے وہ, why have you come to see me? So I said, well, we have submitted my documents before, but if you sit down, I will explain to you. اچھا لوگ اس سے کانپتے تھے وہی کہاں سے, if you sit down, I'll talk to you. All right. پھر وہ بیٹھ گئے. اس کے بعد جو ہم ان سے بات کرتے گئے اور باتیں کرتے کرتے اس سے کافی اچھے تعلقات اسی میٹنگ میں ہو گئے, اور جو کام 10 سال سے نہیں ہو رہے تھے اس نے وہ کام کو کر دیا. اونلی بیکاز اگر ہم ڈر کے بھاگ جاتے تو وہ سمجھتے کہ آج اب تو میری اتنی دوستی ہے کہ آپ مجھے ہر وقت فون کر کے کہتے ہیں کریم تم کیا کر رہے ہو, تم کھانا پکا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, اس طرح. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے, اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے معلوم کرو کس کے پاس جا رہے ہو. اچھا کریم کا حال یہ تھا, میں بڑی مزے کی بات ہے, وہ وہ فائل کو اگر سائن کرتا تھا نا تو اپنا رومال اپنی جیب سے نکالتا تھا, یہ بہت ڈرامے سے کرتا تھا, یوں کرتا تھا اور ایک یوں کر کے, اور جہاں سائن کرنا ہوتا تھا
وہاں یوں کر کے سائن کرتے. اچھا اب پہلے تو ہم اس سے بھی دیکھتے تھے, بعد میں جب میری ان سے دوستی ہوگی میں نے کہا یہ کیا نخرے ہیں تمہارے. He said not nakhra. He said I don't want my perspiration on this file. I only want to sign it. He was so, he was so particular about a good signature without any marks on the file. تو اس آدمی کی پرابلم یہ تھی کہ he wanted everything clean and neat. تو جب بھی ہم ان کے پاس فائل لے کر جاتے تھے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ everything is properly typed. دوسروں کے پاس جاتے تھے تو ان کو بیوقوفی بنا کے آ جاتے تھے, چونکہ ان کی انگریزی اچھی نہیں تھی تو کچھ الٹا سیدھا ان کو لکھوا کر بھی آتے تھے. لیکن ہر آدمی کی ٹیمپرامنٹ سے ہونا ضروری ہے, اس لیے کہ دیکھیں نا, یو آر ناٹ سڈنلی پٹ ان ٹو اے پلیس آف لیڈرشپ, یو ہیو ٹو کلائمب دیئر. ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ ون آف دوز پیپل. دیر آر, آپ اسمبلی میں دیکھتے ہیں کسی کی بیٹی, کسی کی بہن, کسی کی بہو, پتہ نہیں کون, وہ لوگ سب آ جاتے ہیں, وہ اللہ میاں نے ان پہ مہربانی کی, وہ آ جاتے ہیں. لیکن ہم جیسے لوگ جو پروفیشنلز ہیں, ہمیں تو نیچے سے اوپر آنا پڑا. تو یہ ساری باتیں جو ہے بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. اور اپنے میں کانفیڈنس رکھے. آپ کو کوئی, میں نے ایک سیکرٹری کو چپت ماری اس کے آفس میں, اور صرف ایسا تھا کہ مجھے بلایا انہوں نے اور مجھے بلا کے دروازہ بند کیا انہوں نے. سیکرٹری ایجوکیشن تھے, اور آئی واز آف کورس نیچرلی آئی واز ان گریڈ 18 ایٹ دیٹ ٹائم, ایسوسیٹ پروفیسر اور سم تھنگ لائک دیٹ. وہ مجھ سے وہ چاہ رہے تھے کہ مجھے وہ گریڈ 19 دے اور ہم اپنی ساتھیوں کے جو کیس ہے اس کو چھوڑ دیں. ایک طرح کے ایک ڈرائیوری تھی. اور خدا کے فضل سے مجھے جو کچھ گھر میں سکھایا گیا تھا وہ اس میں میرے اس میں وہ نہیں تھا. تو ہی جسٹ سیٹ, ابھی بھی ہے وہ بڑا بدماش آدمی, یو جسٹ ٹیک اٹ. تو نوٹیفیکیشن نکال لیں گے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, آپ کو سیلری والی مل جائے گی, یہ وہ. میں نے کہا واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. کر لیے کہ وہی گریڈ 19 کا جو ہے, اور 2-4 لوگوں کو دے سکتے ہیں, زیادہ کو نہیں دے سکتے, یہ وہ. میں نے کہا واٹ نان سینس, کوئی 50-50 ہے اس میں, جو بھی ان کا کوٹا تھا یہ. تو کہنے لگے کہ نہیں ہم تمہارا نوٹیفیکیشن نکالیں. میں نے کہا میرا نوٹیفیکیشن نکالو. ہم کھڑے ہو گئے اور میں اس کا جو اس کے سامنے ایک گول, ایک زمانے میں گول پیپر ہوتا تھا نا جس میں پھول اندر بنے ہوئے, وہ لے کے مارا, ڈھاٹ سے اس کے منہ کے مارا بالکل یوں کر کے, اور چیخنے لگا. میں نے کہا چیخو نہیں, دروازہ بند ہے. ایسے یہ کہہ کر ہم آئی جسٹ وینٹ آؤٹ, اور دروازہ کھول کے کہنے لگے. میں نے کہا سنبھالو اپنے سیکرٹری کو, میں نے مارا اس کو, یہ تماشا کیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا. ٹھیک ہے, اب آپ کو نہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑی اسمارٹ چیزیں لگتی ہیں نا, لیکن بلیو می دیر آر پیپل ہو ٹولڈ می ٹو مائی فیس کہ دس از. اور میرے ماں باپ بیچارے مجھے, میری والدہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم لوگ آدھے جو سوشل لائف ہماری ختم ہو گئی ہے. لوگ ہمیں بلاتے نہیں ہیں اس لیے کہ یو ہیو گاٹ سچ اے بیڈ نیم, کہ تم لوگوں کو مارتی پیٹتے ہو. میں نے کہا بھائی میں نے اس کو کسی اور وجہ سے نہیں مارا, لیکن جو میرے باپ نے مجھے بتایا کہ اس طرح کی کبھی حرکت نہ کرو, میں نے وہی کیا جو آپ لوگوں نے مجھے سکھایا. اب اگر آپ کی سوشل لائف اس میں ختم ہو گئی تو میرا تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. نہیں, خیر میری فیملی کی سپورٹ تھی, مجھے اس کا بہت, مجھے ہمیشہ ہم قرضدار رہیں گے ان کے, دونوں کے, میرے ماں باپ. میم پھر وہ سیکرٹری صاحب کا کیا؟ وہ سیکرٹری صاحب بہت جلدی ٹرانسفر ہو گئے, اس لیے کہ وہ پورا کوریڈور سنتا رہا کیا ہونے والا ہے. اس کے بعد پھر ہم گورنر کے پاس گئے, پھر میں نے وہاں بھی گورنر سے بھی ان کی شکایت کی. تو خیر پھر اس کے بعد پھر وہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے. وہ آج کل وہ گھومتے پھر رہے ہیں, کسی پرائیویٹ ادارے میں کام کر رہے ہیں. جب ملتے, اگر
مجھے دیکھتے بھی ہیں تو کسی کمرے میں گھس جاتے ہیں. تو یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں نا. دوسری بات جو میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی آدمی ایک پوزیشن پہ جب پہنچ جاتا ہے تو عام طور پہ کچھ خود ہی اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ وہ فیل کرنے لگتا ہے کہ وہ اتنی اہمیت اپنے آپ کو دینے لگتا ہے کہ وہ کسی سے ہنسنا مذاق بات کرنا جو ہے وہ نہیں کرتا ہے. اور میری رائے میں اصل میں یہ ایک قسم کا ڈر ہے کہ کوئی آپ کے بہت قریب نہ آ جائے. بھائی تو اگر آپ کے کوئی قریب آ گیا اور آپ سے قربت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے اپنی کوئی مشکل بیان اگر انہوں نے کیا یا آپ سے کوئی مدد چاہی یا انہوں نے آپ سے کوئی ایڈوائس چاہی تو اس میں کیا بری بات ہے. I don't think there's any problem. And it does not matter who it is. So it's again what I'm trying to say is that one must learn to be able to talk to people and to try to understand what they're saying and to have a sense of humor and to take interest in everything which is around you. But ٹھیک ہے, today I am in education اور کیا ہے, میں اس دن کل یا پرسوں ایک ایوارڈ فنکشن ہوا تھا. اس فنکشن میں میں نے کہا کہ کتنی اللہ میاں کی کچھ مصلحت جو ہوتی ہے میری تو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایک بالکل تھرڈ کلاس اسٹوڈنٹ جو ہم ہمیشہ تھے, اچھے ٹیچر ضرور تھے, کمیٹڈ آدمی بھی ہم ہمیشہ رہے ہیں اور ہاتھ پیر بھی چلاتے رہے اور مجھے ہر چیز سے دلچسپی بھی ہے, میوزک سے بھی ہے, آرٹ سے بھی ہے, ڈرامے سے بھی ہے, ہر چیز سے مجھے اسپورٹ سے ہے, ہر چیز سے دلچسپی ہے. لیکن آئی ایم ناٹ اے گڈ ایکیڈیمک. لیکن آن دی ادر ہینڈ one reaches a position where one has to deal with a lot of things. اور آپ کو بتائیں گے کہ and if you look at all our magazines and our newsletters, you find that every day I have people from all walks of life, all religions, ہر قسم کی جو کبھی کوئی کہیں سے آ رہا ہے, کوئی فلم بنا رہا ہے تو they want to know about socio-economic life, they want to know about what about religion, what about Sufism, what about archaeology, what about this, what about that. So ٹھیک ہے, I'm not a master in everything, لیکن I try to know something about something, so that you can talk to people on an equal footing. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک آپ کی اکمپلشمنٹس میں اس کو میرا خیال ہے اس پیرائے میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور یہ نہ سمجھے کہ جب آپ کسی پوزیشن پہ پہنچے تو بس دیٹ از آل, بس ختم. دیٹ از ناٹ آل, that is the beginning of a new career for you. So that is what you should do. بس یہ میری بالکل سمپل سی بات ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو یو گو اہیڈ. تھوڑا سا میڈم کچھ نہیں.